جس طرح کہ کل میں نے زکوٰۃ کے فضائل اور حکم جو رب تعالیٰ کا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہے وہ پیش کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اور خالق کائنات نے کس طرح حکم فرمایا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورۃ التوبہ میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جہاں پہ ہم اس کے فضائل سن رہے تھے، جہاں پہ اس کا حکم سن رہے تھے، علماء کرام محدثین بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، وہاں پر ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ارشاد فرمایا۔ ایک طرف ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اتنا ہمارا اہم رکن ہے اسلام کا۔ ہر مالدار مرد ہو یا عورت ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل۔ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ بس صاحب نصاب ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ واجب اور اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ فتح عالمگیری میں موجود ہے کہ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ جو اس کا منکر ہے زکوٰۃ کا وہ قتل کا مستحق ہے اور تاخیر کرنے والا گناہ گار ہے۔ اتنی اس کے متعلق حکم ہے، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے کہ اہم بات ہے، یہ سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالکیت کا وہ مالک ہے، اس کے پاس اتنا عوض ہے آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں یہ زکوٰۃ کا وہ معاملہ ہے کہ نماز پڑھو، رب فرماتا ہے نماز پڑھ قریب ہو جا، روزہ رکھ قریب ہو جا، قربت اختیار کر لے۔ یہ بڑا ایک آسانی والا رستہ ہے رب کے قریب ہونے والا، لیکن زکوٰۃ کا واحد ایسا معاملہ ہے کہ جو بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ آپ کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کتنی دے رہے ہیں، اپنے مال کی کتنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا کسی سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو جیڑا زکوٰۃ لینا انہیں پتہ کرو وہ سید نہیں ہے، تو جو سید ہوگا وہ کسی بھی حال میں زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا قرآن مجید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بلکہ میرے سائیوں کو ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک گندا سا میلا سا کپڑا ہو، آپ اس کو کپڑے کو پکڑو اور دھو لو، اور اس کو دھونے کے بعد نا اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو تو نچوڑو اس کو، تو جب آپ اس کو دھو کے نچوڑو گے نا تو اس میں سے میل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے نا اس کی بھی مثال اسی طرح ہے، جب آپ اس اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے نا تو اللہ آپ کے مال کو پاک فرما دے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی پاک ہے۔ تو تم جب اس زکوٰۃ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو پاک بھی فرما دے گا اور تمہارے مال میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس جتنا بھی پیسہ اس کا 2.5% دیکھ لے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کی اگر 2.5% نکالی جائے تو 2500 بنتا ہے، اور اگر 2 لاکھ ہے تو 5000 بنتا ہے۔ اسی طرح اگر 5 لاکھ ہے تو 12,500 بنتا ہے، 10 لاکھ ہے تو 25,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے کن لوگوں کے لیے؟ رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ ہے کن کے لیے؟ زکوٰۃ جون سی ہے ہر مستحق کو دے سکتے ہیں، مسکین ہے، غریب ہیں اور زکوٰۃ کو وصول کرنے والا ہے۔ اور آپ زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے ان میں سب سے پہلے آپ کی ماں باپ ہیں، آپ کے والدین ہیں، اور ان والدین میں آپ کے دادا دادی بھی آتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی بھی آتے ہیں، نانا نانی بھی آتے ہیں، نواسے نواسیاں بھی آتے ہیں، پوتے پوتیاں بھی آتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ 1 سال بعد ہے۔ ایک سال لوگوں کہنا زکوٰۃ دے دیں، اور جی سارا سال دیتے رہتے ہیں، جی اللہ کے بندے سارا سال دیتے رہو، وہ زکوٰۃ میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، حضور ارشاد فرمایا جو مال 1 سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ ہے۔
تم جو دیتے رہتے ہو وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقات ہیں، وہ خیرات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے ماہ مقدس میں آپ زکوٰۃ دیں، کیونکہ جن لوگوں کو پاس کھانا نہیں ہے ان کو آپ راشن لے کے دے دیں، آپ ان کی کسی بھی طرح مدد کر دیں تاکہ وہ جب روزے رکھیں تو آپ کو بھی دعائیں دیں۔ یہ ایک جو ماہ مقدس ہے، اس ماہ مقدس میں آپ یہ رمضان مبارک کے علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس سال کا، اور زکوٰۃ اس پر ہے جو مال آپ کے پاس ایک سال پڑا ہے، یعنی کہ آج 25واں روزہ ہے، پچھلے سال 25ویں روزے کی اگر آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے جس کی مالکیت 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا کی بنتی ہے، پچھلے سال سے پڑی ہے اور آج کا دن تک پڑی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کل آئی ہے اور آج اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک سال یہ شرط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایک سال پڑی ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ اس لیے کہا کہ بڑا پوچیدہ ہے اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحیح معنوں کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔